السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ سب ایماندار ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ۔ لیکن آپ لوگ کو ایک مسئلہ بتاؤں گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے، ایک مسلمان کافر بن جاتا ہے، غیر مسلم بن جاتا ہے، ہندو بن جاتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ٹوٹل 10 پوائنٹ میں اپنے کاپی میں لکھا ہوں آپ لوگ کے لیے، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ چونکہ یہ عقائد کے مسائل ہے، عقیدہ کے متعلق مسئلہ ہے، اسی لیے آپ کو کسی بھی مسائل کی کتاب میں جس میں کن کن چیزوں سے ایمان چلا جاتا ہے، اگر یہ چیپٹر یہ باب آپ کے کتاب میں ہے تو آپ کو وہاں مل جائے گا۔ بہشتی زیور دیکھ لے، اسی طرح بہار شریعت دیکھ لے، احکام زندگی دیکھ لے، کسی بھی کتاب کے مسائل میں اگر یہ باب آپ کو ملے گا، عقائد کے باب اکثر رہتے بھی ہیں، تو آپ کو یہ سب مل جائے گا۔ میں آسانی کے لیے پوائنٹ کے حساب سے آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلا کہ دین کی جو ضرورت والی باتیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں، ضرورت دین جسے کہا جاتا ہے، اگر اس کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر بن جائے گا۔ جیسے نماز، اسلام اور مسلمانوں میں نماز کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ جو مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ نماز یہ اسلام کا رکن ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ روزہ، سب جانتا ہے اسلام میں روزہ ہے، کوئی انکار نہیں کرتا۔ حج، زکوٰۃ، اسی طرح جو ضرورت دین ہے جو اسلام میں ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، قرآن و حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے کہ بتا دیے۔ تو ایسے چیزوں کا اگر کوئی انکار کرے، بھلے ہی سب چیز کو مانے، کسی ایک چیز کو نہ مانے جو ضرورت دین ہے، تو وہ شخص کافر بن جائے گا۔ یہ پہلا ہو گیا۔ دوسرا، جس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے اگر اس کا انکار کر دے تو بھی انسان کافر بن جائے گا، یعنی کہ ایمان چلا جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ ہے کسی مسلمان کو کافر کہنا، یعنی وہ ہے تو مسلمان، ہم لوگ سب جانتے وہ مسلمان ہے، لیکن اگر آپ کافر کہہ دیں گے تو آپ خود کافر بن جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ کافر ہے تب کوئی بات نہیں، اسی لیے بتایا ہوں کسی مسلمان کو کافر کہنے سے وہ شخص خود کافر بن جائے گا۔ چوتھا نمبر پوائنٹ ہے قرآن و حدیث کی نص سے جو بات ثابت ہے، جیسے نماز، حج، روزہ وغیرہ، پر اس کی تصریح یا شرح ایسا کرنا کہ ایک دم الٹا ہو جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بہت سے گروہ ایسے ہیں، طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نماز 3 وقت ہے، تو ہم لوگ مسلمان جانتے ہیں کہ نماز تو 5 وقت ہے۔ اب وہ ایک طبقہ ایسا بات بول دیا، ایسا شرح کر دیا، ایسا مطلب کسی حدیث سے کسی قرآن کی آیت کا تفسیر اس طرح کر دیا کہ وہ کہنے لگا کہ نماز تو 3 وقت ہے، یعنی سارا مسلمان جانتا ہے 5 وقت ہے، لیکن وہ قرآن و حدیث کا تحقیق کر کے بولتا ہے 3 وقت ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ یعنی دین کا کوئی ایسا مسائل جو مسلمانوں میں رائج ہے، عام ہے، سب جانتا ہے ایسا ہے ایسا ہے، لیکن وہ اپنے تحقیق سے یہ بتا رہا ہے کہ نہیں یہ تو ایسا ہے، صرف وہی اکیلا کہنے والا اور کوئی نہیں، تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ 5واں نمبر ہے قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا۔ اگر کوئی قرآن کی کسی آیت کو انکار کر دے، نہ مانے اس بات کو، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ 6 نمبر ہے کسی دینی مسائل کا مذاق اڑانا۔ کوئی بھی مسئلہ لے لیجئے، نماز لے لیجئے، حج، روزہ، کسی بھی مسئلے کے بارے میں اگر وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس مسئلہ کا مذاق اڑاتا ہے، دین کے اس چیز کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ کفر ہو جائے گا۔ 7واں نمبر ہے اللہ اور نبی کے کسی حکم کو خراب سمجھنا اور اس کی کچھ غلطی نکالنا، اس میں کچھ غلطی نکالنا، یعنی کہ کوئی جو بات ہے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ سے جو ثابت ہے،
اس میں کسی طرح کی خرابی نکالنا کہ یہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ مسئلہ اس طرح ہے، اس طرح ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یعنی اپنا عقل لگا رہا ہے۔ تو اللہ اور رسول کے جو فرمان ہے اس کو چھوٹا سمجھنا، غلط سمجھنا یا ٹھیک نہ سمجھنا، اپنی رائے پیش کرنا، یہ سب کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کا ایمان چلا جائے گا۔ 8واں نمبر ہے حرام کو حلال سمجھنا۔ کوئی چیز اگر حرام ہو تو اس کو حرام ہی کہا جائے گا، اگر کوئی حلال کہہ دے تو اس کا ایمان چلا جائے گا۔ 9 نمبر ہے علماء حق کو گالی دینا یا اس کے پیچھے پڑ جانا۔ علماء حق، جو حق علماء کرام ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور آخری 10واں نمبر ہے گناہ کر کے فخر کرنا کہ ارے میں نے تو یہ گناہ کیا، آج فخر ہو رہی اسے، تو گناہ کر کے فخر کرنا، اس سے بھی ایمان چلا جاتا ہے۔ تو ٹوٹل 10 پوائنٹ ہے جس سے ایمان چلا جاتا ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور وہ ایسے کلمات کہے جس سے کفر ثابت ہوتا ہے یا اس کا ایمان چلا جاتا ہے، تو ایسے حالت میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ سے اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر وہ بنا توبہ کیے، بنا دوبارہ نکاح کیے اسی عورت کے ساتھ وقت بتائے گا تو زنا کا گناہ اس کے سر پر لکھا جائے گا۔ تو ایمان چلا جانے کے بعد ایک تو توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے، کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر سے نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ٹوٹل 10 پوائنٹ میں نے دین کے ضروری مسائل جس سے ایمان چلا جاتا ہے، انسان کافر بن جاتا ہے، میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔